أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरत अल-बकरा का ये 25वां रुकू है जिसकी अभी आपके सामने तिलावत की गई। जुमला 14 आयतों पर मुश्तमिल इस रुकू का आगाज हो रहा है आयत नंबर 197 से और ये रुकू ख़त्म हुआ आयत नंबर 210 पर। इन आयतों में हज के अहकाम का तसलसल बाकी है। जिस तरह के हमने पिछली आयतों में हज के सिलसिले में बाज़ वो हिदायतें जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए नाजिल फरमाई, उससे वाक़फ़ियत हासिल की थी। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का तज़किरा हुआ तो रुयत हिलाल का तज़किरा हुआ। जब रुयत हिलाल का तज़किरा हुआ तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, कि यही वो कमरी महीने हैं और यही वो हिलाल का देखना है जिससे कि तुम जहाँ और इबादतें करते हो, रोज़ा रखते हो, रमज़ान शुरू होता है, रमज़ान ख़त्म होता है,
ایسے ہی حج کا بھی تعین رؤیت ہلال سے ہوگا، کیونکہ حج کی تاریخیں آپ جانتے ہیں، وہ 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ ہے۔ یہ تاریخیں کیسے تعین ہوگی؟ رؤیت ہلال سے اس کا تعین ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رؤیت ہلال، ہلال کا دیکھنا یعنی پہلی تاریخ کا چاند، عربی میں اس کو ہلال کہتے ہیں، چاند کا دیکھنا یہ حج کے لیے بھی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ حج کے احکام کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن پچھلی آیتوں میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی اور جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے کہ اگر تم کو حج سے، عمرے سے روک دیا جائے تو کیا کرنا ہے۔ رکاوٹ کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، سواریوں کا کینسل ہو جانا، جنگوں کا ہو جانا، علالت، بیماری، وبا کا پھیل جانا وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا کہ کسی بھی صورت میں اگر تم کو حج کی نیت کے بعد، عمرہ کرنے کی نیت کے بعد، احرام باندھ لینے کے بعد رکاوٹ ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور حدود حرم تک پہنچا دو اور اس کے ذبح ہونے کے بعد تم پھر احرام سے باہر آ جاؤ گے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا، اور حالت احرام میں عمرے کا یہ قافلہ مکہ مکرمہ کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، حدیبیہ کے علاقے میں روک دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ ٹھیک ہے، قربانی کرو، واپس آ جاؤ، لیکن اشارہ فرمایا کہ آئندہ ان ظالموں کی یہ حرکت گوارا نہیں کی جائے گی۔ آئندہ اگر یہ حرم شریف کی زیارت سے کسی کو روکیں گے، عمرے سے روکیں گے، حج سے روکیں گے، تو پھر تم ان کی خبر لو، تلوار اٹھاؤ۔ ارشاد فرمایا ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، مکہ مکرمہ، ہجرت پر مجبور کیا مسلمانوں کو۔ لہذا فرمایا وقت آ گیا ہے فیصلہ کن، امن کے ساتھ رہتے ہیں قابل قبول، امن کے ساتھ نہیں رہیں گے تو لازمی بات ہے اب ان کی خبر لی جائے گی، ان کو سزا دی جائے گی۔ جیسے ہی یہ بات ارشاد فرمائی تو پروپیگنڈا کیا، شور کیا، ارے حرمت والے مہینوں میں، قابل احترام مہینوں میں جنگیں ہوں گی۔ فرمایا شہر الحرام بشہر الحرام، تم حرمت کا خیال کرو، ہم بھی حرمت کا خیال کریں گے، تم احترام کرو، ہم بھی احترام کریں گے، تم احترام پامال کر دو، تم آلودگیاں کرو، مخالفتیں کرو، قتل کرو، خوریزی کرو، ظلم کرو، اور ہم ایک طرفہ طور پر دین 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 کہہ کر سہتے رہیں گے۔ نہیں، فرمایا اگر یہ تمہارے ساتھ زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں تو مقابلہ کرو، اور فرمایا حدود حرم میں بھی اگر یہ تم سے جنگ پر آمادہ ہو جائے، تم خود جنگ نہ کرنا، لیکن جب یہ لڑنے بھیڑنے پہ آ جائے تو تم پھر ان کی خبر لو، دفاع کرو، ڈیفنس کرو، لڑو اور ہتھیار اٹھاؤ۔ یہ بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک خاص معاملہ تھا، صلح حدیبیہ کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرما دی اور پھر حج کا تذکرہ چل پڑا، اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم حج کے لیے جا رہے ہو اور حج تمتع ہے یا حج قران ہے تو دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا حج کی 3 نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک حج افراد، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم اسی نیت سے احرام باندھے کہ صرف حج کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، اور حدود حرم میں پہنچنے کے بعد ہم طواف کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، لیکن عمرہ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر جب حج کا زمانہ آ جائے گا، وہی 8 ذی الحجہ، تو پھر اس کے بعد مینا شفٹ ہو جائیں گے اور باقی حاجیوں کی طرح حج کریں گے۔ ایسی صورت میں قربانی نہیں ہے، لیکن یہ صورت ذرا پیچیدہ ہے۔ لازمی بات ہے 1 ہفتہ، 10 دن، 15 دن آپ حالت احرام میں کیسے انتظار کر سکتے ہیں؟
تو دوسری شکل ہے حج تمتع۔ حج تمتع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم احرام تو باندھ لیں گے میقات سے، عمرے کی نیت سے، حج کی نیت سے نہیں، اور حرم شریف پہنچ جائیں گے، عمرہ کر لیں گے، احرام سے باہر آ جائیں گے۔ اب 10 دن 5 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ جو بھی جیسا بھی سفر ہو، اس ترتیب سے ہم حج کا انتظار کریں گے۔ 8 ذی الحجہ کو فجر پڑھنے کے بعد مکہ مکرمہ میں جہاں قیام ہے، ہوٹل میں ہے، کسی گھر میں ہے، وہیں سے نہا کر احرام باندھ کر، نہانا یعنی سنت ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، تو غسل کر کر احرام باندھ کر نیت کر لیں گے، پھر مینا چلے جائیں گے۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج قران کے معنی ہوتے ہیں کہ نیت ہم یہ کر لیں کہ عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام میں کریں گے۔ یہ بھی ذرا پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ ہم پہنچے حدود حرم، عمرہ کر کر احرام سے باہر نہیں آئیں گے، احرام میں ہی رہیں گے، حالت احرام میں رہیں گے اور انتظار کریں گے حج کا، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ ہو جائے گی تو حج کے لیے ہم مینا روانہ ہو جائیں گے۔ قران میں اور تمتع میں قربانی واجب ہوتی ہے، افراد میں قربانی نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے نیت کی تھی تمتع کی، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحدی، یہ تو قربانی تم کو پیش کرنی ہے، یہ حج کی قربانی ہوتی ہے، یاد رکھیے، یہ بقرعید والی قربانی نہیں ہوتی، یہ حج کی قربانی ہوتی ہے، اعمال حج میں سے ہے یہ۔ اب اگر کوئی صاحب ایسے ہے، الحمدللہ آج کل تو نہیں ہوتا ہے لیکن پچھلے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے جو پیدل سفر کر کے پہنچتے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، مالی موقف ایسا نہیں ہوتا کہ جانور خریدیں، قربانی کے لیے پیش کریں، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، ایسی صورت میں جبکہ قربانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو فرمایا 3 روزے تو حج کے ہی زمانے میں رکھ لینا، 3 روزے حج کی ہی مدت میں رکھیں گے، ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے گھر آ کر رکھیں گے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے رکھنا ہے قربانی کے بدل میں، قربانی نہ دینے کی شکل میں 10 روزے، 3 حج میں اور 7 گھر آنے کے بعد۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مسجد حرام کے حدود میں رہتے ہیں، مکے کے لوگ جو میقات کے اندر رہتے ہیں، ان پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، ان کا حج ذرا الگ ہوتا ہے، وہ الگ یہ ہوتا ہے کہ ان کو عمرے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، گویا افراد کرتے ہیں، وہ 8 ذی الحجہ کو اپنے گھروں سے احرام باندھ کر مینا جاتے ہیں، پھر عرفہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یاد رکھو تقوی اختیار کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پر بھی قادر ہے، یہ بات جان لو، صرف تمہارے ذہن میں یہ نہ رہے کہ بس وہ ارحم الراحمین معاف کرنے ہی پر قادر ہے، نعوذ باللہ، جلال بھی ہے اس کا، پکڑ بھی ہے، گرفت بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو آیتیں آج پڑھی گئیں، الحج اشہر معلومات، حج تو معلوم شدہ مہینوں میں ہوگا، اور وہ معلوم شدہ مہینے کون سے ہیں؟ پوری امت کا اتفاق ہے کہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، ان مہینوں میں حج کے لیے احرام باندھیں گے۔ اب بعض ائمہ تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی رمضان سے پہلے محرم میں، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں حج کی نیت سے احرام باندھ رہا ہے تو اس کا احرام ہوگا ہی نہیں، بہت دن ہے نا ابھی حج کے لیے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ عید کے بعد ہی، رمضان المبارک کے بعد ہی حج کی نیت سے، عمرے کی بات نہیں ہو رہی، یاد رکھیے، عمرہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، حج کی بات ہو رہی ہے۔ حج کے لیے جو احرام باندھا جائے گا وہ یا تو شوال میں یا پھر اس کے بعد ذی قعدہ میں، اور 10 ذی الحجہ تک لازمی بات ہے احرام باندھا جائے گا۔ 11 ذی الحجہ سے پھر اجازت نہیں رہے گی، حج ختم ہو گیا۔ ابھی آ رہا ہے ذکر کہ حج میں اصل چیز تو ہے میدان عرفات کا وقوف، اور وہ 10 ذی الحجہ کو ہے، وہ جب نہیں ملا تو پھر حج نہیں ملا۔ لہذا یہ کہا گیا کہ یہ 2.25 مہینے سمجھ لیجئے، یا آپ یوں سمجھ لیجئے 2 مہینے 10 دن، ماہ شوال، ماہ ذی قعدہ اور 10 ذی الحجہ تک حج کی نیت کے ساتھ آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حج کی نیت کے ساتھ نہیں، عمرے کے لیے باندھو۔
الحج اشہر معلومات فما فرض فیہن الحج، اور جو کوئی ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے. کیسے فرض ہوگا حج؟ حج فرض ہو جاتا ہے احرام باندھ کر نیت کر کر تلبیہ کہنے سے. اب حج فرض ہو گیا. کسی شخص نے احرام باندھا اور اس کے بعد نیت کر لی، اور سنت یہ ہے 2 رکعت نماز بھی پڑھے اور اس کے بعد تلبیہ شروع کر دے، لبیک اللہم لبیک. اب حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے، اب سفر کرنا ہی کرنا ہے. لازمی بات ہے بیشتر لوگ اس وقت کرتے ہیں جب بالکل یا تو سفر سر پر رہتا ہے، سفر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یا میقات پہنچ جاتے ہیں. اور آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ فلائٹ چلی جاتی ہے، وہاں لوگ 1 ہفتہ گزارنے کے بعد واپسی میں پھر احرام باندھتے ہیں. تو احرام باندھنے سے حج فرض ہو جائے گا، حج کی نیت کر لیے واپس. اب یہ نہیں کہا جائے گا مالی پوزیشن تھی نہیں تھی. اگر نہیں تھی، شرطیں پوری نہیں ہو رہی تھی، تو کس نے کہا تھا آپ احرام باندھے؟ مجھے نماز نہیں پڑھنی تھی، فرض الحمدللہ پڑھ چکا تھا، لیکن اللہ اکبر کہہ کے کسی نفل نماز کی نیت باندھ لی، رکعت شروع کر دی، تو اب وہ نماز فرض ہو گئی نا، کمپلیٹ کرنا پڑے گا. بیچ میں چھوڑ کے تھوڑی بھاگ سکتا ہوں میں. تو ایسے ہی حج اگر کسی پر فرض نہ تھا لیکن احرام باندھ لیا تو اب ہو گیا حج فرض. اب یہاں سے حج کرنا ہے، کیونکہ فرمایا فمن فرض فیہن الحج. ان مہینوں میں جس نے اپنے آپ پر حج کو فرض کر لیا احرام باندھ کر، محرم ہو کر. اور محرم کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں، صرف ڈریس کا نام نہیں ہے احرام. ڈریس بھی ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیت، اور نیت کے بعد سے پھر جو حالت احرام میں چیزیں منع ہیں ان سے رک جانا، یہ ہے اصل پورا احرام. تو یہ نہ سمجھیں ہم کہ صرف سفید کپڑے یہ احرام ہے، یہ تو ایک علامت ہے، اور وہ میلے ہو گئے تو آپ چینج کر سکتے، کوئی حرج نہیں. دوسرا سفید 2 چادریں رکھی، وہ چادروں سے تبدیل کیجئے، بس شرط یہ ہے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہے. سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، مرد حضرات سر نہیں ڈھانپ سکتے. خواتین کے لیے سلے ہوئے کپڑوں کی کوئی شرط نہیں، وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے گی. چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی ہوں، چہرہ اگر ان کو چھپانا ہو تو کوئی کتاب رکھیں، اخبار رکھیں، کوئی جیسے پنکھا ہوتا ہے چلنے والا، ایسی کوئی چیز رکھیں، اس کو چہرے کے سامنے کر لیں. کپڑا ان کے چہرے پہ نہیں گرا ہوا ہونا چاہیے. حالت احرام میں خواتین کے چہرے پر کپڑا، نقاب جیسے ہوتا ہے نا، وہ گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے. دور سے اگر وہ چاہ رہی ہے کہ چہرہ ڈھانپے تو دور سے وہ چہرہ ڈھانپ سکتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کا چہرہ کھلا ہوتا تھا. احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنے اونٹ پر تشریف فرما ہے، اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ بھی ساتھ میں سواری پر سوار ہیں، اور وہ بڑے لڑکے جیسے، نوجوان جیسے ہیں. ایک خاتون آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ لینے لگی، تو فضل ان کو گھورنے لگے. ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا. روایت صحیح ہے، وہ خاتون کا چہرہ کھلا تھا، صاف حدیث میں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حالت احرام میں چہرہ خاتون کو کھولنے میں کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں. یہی شرعی حکم ہے تمام علماء کے نزدیک. اب اگر کوئی احتیاط کرنا چاہتے ہیں، مزید تقویٰ ہے، تو پھر ایسی صورت میں کپڑا تو چہرے پہ نہیں لٹکا سکتی، کوئی اور صورت سے، جیسے میں نے عرض کیا اخبار وغیرہ یا کوئی اور ایسی چیز ہو. اچھا، اس میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے. حرم میں کبھی کبھی اخبار لے کے چہرہ چھپاتی رہتی ہے اور اس پہ فوٹو لگی رہتی ہے. تو ذرا احتیاط کریں، ایسا مجلہ رکھیں، ایسی کتاب رکھیں جس میں تصویر وغیرہ نہ ہو، وہ سامنے کر لیا کریں. یہ ہے احرام. یہ احرام میں جب ہم ہوتے ہیں تو حج ہمارا فرض ہوتا ہے، اور اس میں جہاں شرعی طور پر فقہی مسائل ہے وہ معلوم کیجئے، کیا کیا نہیں کرنا ہے. وہیں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کی تاکید کی کہ فَمَا فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. 3 چیزیں. نمبر 1 فَلَا رَفَثَ، بے حیائی بالکل نہ ہونا. یہ نہیں احرام باندھ کے ہوٹل میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ وہاں بھی سیریل چل رہا ہے. یہ حج کو برباد کر لینا ہے، اور نہ صرف حج کو برباد کر لینا ہے بلکہ اپنی قسمت میں وبال مول لینا ہے، اپنی شخصیت میں
اور اپنے اعمال میں وبال اور بے برکتی کو دعوت دینا ہے، بہت احتیاط کرنا، نگاہوں پر قابو رکھنا، کوئی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، رفثا، چھوٹی بے حیائی سے لے کے آخری درجے کی بے حیائی، سب کے لیے لفظ جامع ہے۔ ولا فسوق، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، غلط کام نہ کرو، کوئی چیز ناجائز طور پر اٹھا کے کھا نہ لو، اس طرح کی ساری چیزیں جس کو فسق کہتے ہیں، معصیت۔ سارے مفسرین تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں جن جن چیزوں کو شریعت میں ناجائز قرار دیا گیا ہے، اب اس کی لسٹ تو لازمی باتیں نہیں بیان کی جا سکتی، وہ ساری چیزوں سے احتیاط کرنا، معاصی سے، معصیتوں سے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے، اب پوری طرح یوں پوری زندگی میں کرنا ہے، لیکن حالت احرام میں بدرج اولا بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ نمبر 3، ولا جدال، جھگڑا نہیں، جھگڑا نہیں۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ فرمائی اور کہا کہ اگر کوئی ایسی بات کرتے ہو کہ دو کے درمیان جھگڑا ہو جائے، وہ بھی جدال میں آئے گا، اس سے بھی احتیاط کرنا۔ لگائی بجائی کر دی، دو کو لڑا دیا، گرما دیا دونوں میں، بعد میں جھگڑا ہو رہا ہے، فرمایا یہ بھی جدال میں ہے، اس سے بھی احتیاط کرنا۔ اگر یہ حدود حرم میں جھگڑے ہوں جگہ کے لیے، میں جگہ پکڑا ہوا ہوں، حدود حرم میں جھگڑے ہوں وضو کے لیے کہ میں پہلے وضو کروں گا تم بعد میں وضو کرو، چھینٹے اڑ رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، تو آپ سوچئے وہ لاکھوں کا مجمع امن کے ساتھ حج نہیں کر سکے گا۔ اتنی تاکید کے باوجود بھی حاجی حضرات لڑتے ہیں، کبھی کبھی گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، گالی گلوچ میں بھی آ جاتے ہیں۔ اور اتنا سمجھائیے کہ حاجی صاحب آپ حالت احرام میں ہیں، مینا میں ہیں، عرفات میں ہیں، ذرا ہو گئی کسی کی ٹانگ لگ گئی، آپ کو پیر پڑ گیا، صبر کر لیجیے، نہیں، آستین چڑھا کے دل کی تسلی پوری کرتے ہیں، تبھی جا کے خاموش بیٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ یہ تو تربیت کرتے ہیں کہ اینٹی کلاک وائز آپ کو طواف کرنا ہے، یہ تو کرے گا ہی کرے گا، 20 لاکھ آدمی کر رہے ہیں تو الٹا چھوڑی جائے گا، یہ تربیت نہیں کرتے ہیں۔ اخلاق کیسے ہونا وہاں پہ، صبر کیسے ہونا ہے، تلاوت کیسی ہونی ہے، عبادت کیسی ہونی ہے، نگاہوں کا استعمال کیسے ہو، حرم کی قدردانی کیسے ہو۔ جیسے ہی عمرے سے فارغ ہوتے ہیں تو 8 دن یہ سمجھتے ہیں تفریقے ہیں، نعوذ باللہ، وہ تفریقے نہیں ہیں، یہ موقع پھر نہیں ملنے والا ہے۔ ایک ایک گھڑی کی وہاں پہ، ایک ایک منٹ کی وہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، دعاؤں میں، عبادتوں میں، ذکر میں۔ اللہ تعالیٰ خود توجہ دلا رہا ہے، یہ سارے ان چیزوں میں ہمارا وقت لگنا چاہیے۔ فرمایا دیکھو اگر تم نے حج کو اپنے آپ پر فرض کر لیا، احرام باندھ کر، نیت کر کر، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اب نہ بے حیائی ہوگی، نہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، نہ جھگڑے ہوں گے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اب جو نیکی کر رہے ہو یاد رکھو، یہ نہ سمجھو روم میں ہوں میں، الگ ہے کمرہ بند ہو، نہیں، جو نیکی جہاں بھی کر رہے ہو وہ سب ریکارڈ میں آ رہی ہے، اور جو گناہ کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، وہ بھی ریکارڈ میں آ رہا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے ایک حقیقت کہ نیک اعمال کی قدر و قیمت و فضیلت جس طرح حدود حرم میں بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی گناہوں کا وبال بھی حدود حرم میں بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک رکعت نماز حدود حرم میں 1 لاکھ رکعت ہو رہی ہے، تو یہاں ایک جھوٹ کا بولنا حدود حرم میں 1 لاکھ مرتبہ، گویا ہزاروں مرتبہ جھوٹ بولنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کس مقام پر ہیں، کس خطے میں ہیں، کس علاقے میں، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر حج احتیاط کے ساتھ کرے نا، تو جو لوگ حج اور عمرے کو فیشن بنانے وہ پھر رک جائیں گے۔ وہاں کے مقام کے آداب ہیں، ان کی رعایت ہونی چاہیے۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد سفر بھی رکھو، جو ضروری سامان ہے، وہاں کھانے پینے کے لیے خرچہ ہے، یہ ساری چیزیں تقوی کے خلاف نہیں، ان کا بھی انتظام کرو، اور ساتھ میں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی کا بھی اہتمام کرو۔ سب سے بہترین زاد سفر، زاد سفر کہتے ہیں سفر کے لیے جو سامان انسان تیار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں زاد السفر۔ سب سے بہترین زاد سفر ہے تقوی، احتیاط کی زندگی،
اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کے غضب سے بچنا، اس کی پھٹکار سے بچنا اور اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، اصل تقوی ہے، تقوی اختیار کرو، اصل تقوی ہے۔ اور احتیاط کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی، یہ زندگی کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اور یہی حج کا پیغام ہے۔ یہ اگر تم کو مل گیا تو حج مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کیا فرماتے تھے؟ ارشاد فرماتے تھے کہ فمن حج فلا رفث ولا فسوق فرجع كأنه ولدته امه، کہ اگر کسی نے حج کی نیت کر لی اور حج کے لیے وہ گیا اور نہ بے حیائی کی، جھگڑا کیا، اور نہ غیبت کی، نہ برائی کی، نہ کسی قسم کی کوئی مکروہ ناپسندیدہ چیز کا ارتکاب نہیں کیا، اور جب لوٹ کر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے آج ہی اس نے جنم لیا ہو، اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہو، اتنا معصوم بن جاتا ہے۔ لیکن وہ سارے حرکتیں کرتے رہیں گے جو یہاں عادی ہیں تو لازمی بات ہے لوٹیں گے بھی تو وبال لے کے لوٹیں گے، کوئی خیر لے کے نہیں لوٹیں گے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، صحابہ اتنے محتاط ہو گئے تھے کہ ان کا عالم یہ کہ کوئی کھانا پیش کر دیا تو کھا لیا، نہ جا رہے ہیں نہ روٹی خرید رہے ہیں۔ فرمانے ایسا نہیں ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تجارت کر سکتے ہو، خرید فروخت کر سکتے ہو، ضروری چیز خرید سکتے ہو۔ ایک حقیقت کو آپ سمجھ لیجئے کہ حج میں جب ہم جائیں تو تجارت کی گنجائش ہے۔ حج میں جب کبھی ہم حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ بار بار یہ سعادت نصیب کرے، حج میں جب کبھی ہم حاضر ہوں تو تجارت کر سکتے ہیں، لیکن ہم تجارت میں جا کر حج نہ کریں۔ پورا دن شاپنگ مال میں گزارنے کے لیے، تجارت کے لیے، گھڑیوں کو پسند کرنے کے لیے، زیورات کو، اور آج کل الحمدللہ موبائل بھی پسند کیے جاتے ہیں، یہ سب کے لیے نہ جائیں، یہ نیت نہ ہو۔ ہاں ضرورت پڑ گئی، آپ نے کوئی چیز خرید لی، اب پتہ نہیں حجاج حضرات کے پاس وقت کی کیسے برکت ہو جاتی ہے کہ گھنٹوں شاپنگ مال میں گزارتے ہیں۔ اگر آپ حج کے معاملات کا التزام کریں، پابندی کریں، تو گھنٹے منٹوں کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کب کون سی دعا کرنا ہے، تہجد سے معاملات شروع کرنا چاہیے، طواف ہونا چاہیے کثرت سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حرم شریف کے لیے تحیت المسجد نہیں ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے ہیں نا، سنت ہے، لیکن حرم میں نہیں ہے۔ حرم میں کیا ہے معلوم آپ کو؟ تحیت الطواف ہے۔ حرم میں آتے ہی پہلے 7 چکر طواف کرنا چاہیے، کرتے ہیں حجاج؟ نہیں، بھیڑ ہے، بیٹھ گئے آرام سے آ کے بات چیت کرتے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں نہ ہوں، سارے جو احکام ہیں، عبادتیں، دعائیں، نوافل، نمازیں، یہ سب کا اہتمام، تلاوت، جہاں قرآن پاک نازل ہوا وہاں قرآن مجید پڑھیے، کتنا ثواب ملے گا ذرا تصور کیجئے۔ لہذا یہ عبادتوں کا اہتمام ہو، ضرورت ہو تو ضرور خریدنے جائیے۔ کسی نے نہیں کہا ناجائز ہے خرید فروخت، سب کہتے ہیں جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، کچھ خرید لو، کچھ بیچ دو، لیکن حج کو حج رکھو، حج مقدم ہو، یہ ضمنی طور پر چیزیں جائز ہیں۔ اب اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر قران ہے تو حالت احرام میں ہی ہے، لیکن اگر تمتع ہے تو فجر کی نماز کے بعد احرام باندھیں گے مکہ مکرمہ میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے وہیں پر، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر نیت حج کر کر تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سوائے عبادت کے، ذکر کے۔ اپنے خیمے میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے۔ لازمی بات ہے فجر 9 ذی الحجہ کی ہوگی، اور جب 9 ذی الحجہ کو ہم فجر پڑھ لیں گے تو پھر ہم کو روانہ ہونا ہے عرفات کے لیے۔ وقوف عرفہ یہ حج کا پہلا اہم ترین رکن ہے، اس رکن میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔
کہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے وقت اپنی سواری لے کر روانہ ہوئے۔ منا سے قریب عرفات کا میدان 11 کلومیٹر کی دوری پر ہے، منا سے۔ حرم سے تقریباً 16 کلومیٹر کی دوری پر ہے، لیکن بیچ میں منا پڑتا ہے۔ تو منا سے جب ہم روانہ ہوں گے، میدان عرفات پہنچیں گے، تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جہاں مسجد نمرہ ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کی۔ ایک اذان 2 اقامت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر بھی ادا فرمائی اور نماز عصر بھی، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر آپ نے خطبہ دیا جس میں آپ نے اعمال حج بتلائے، پھر اس کے بعد سے آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی جماعت کے ساتھ، پھر عصر کی نماز ظہر کے ہی وقت، اور فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچوں بیچ میدان عرفات میں آئے، اور بیچوں بیچ میدان عرفات کے جبل الرحمہ ہے۔ وہ ہر پہاڑ کو جبل الرحمہ مت سمجھیے، بیچ میں ایک پہاڑ ہے جہاں آج کل ایک علامت لگا دی گئی ہے جیسے کہ ستون ہوتا ہے، اس ٹائپ سے تعمیر کر دیا۔ وہاں اسی ستون کے مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا خطبہ دیا، اور پھر اس کے بعد سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ اندازہ کیجئے آج کے اعتبار سے 3 ساڑھے 3 زیادہ سے زیادہ 4 بجے ہوں گے۔ یہاں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں شروع کی تو سورج غروب ہونے تک گگیا کے رو کے تڑپ کے ایسے ہاتھ اوپر اٹھا لیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا بغل مبارک نظر آنے لگتا، سفیدی نظر آتی، اتنی دعائیں، اتنا ابتہال، اتنا گریہ گزاری، یہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے کا جب پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ لالی بھی نظر نہیں آئی، بالکل اطمینان ہو گیا کہ اب ڈوب گیا ہے سورج، یعنی مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تب آپ نے فرمایا اب میدان عرفات سے نکلنا شروع کرو۔ دھیرے دھیرے پھر لوگ نکلتے چلے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کے لیے ایک رخصت دی ہے۔ رخصت یہ دی کہ کوئی علالت کی وجہ سے، ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے، کسی ہاسپٹلائزڈ رہتے ہیں بہت سے حجاج، یہاں جانے کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو فرمایا اگر وہ فجر سے پہلے بھی آ جائے تو ہم اس کو وقوف عرفہ مان لیں گے۔ فجر سے یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے بھی پہنچ جائے بس میدان عرفات، تب بھی اس کو ویلڈ سمجھا جائے گا۔ لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ غروب کے وقت میدان عرفات میں ہونا چاہیے، مغرب کے وقت عصر میں ہی پہنچ جائے، آپ کوئی غرض نہیں، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جائے، لیکن غروب ہوتے وقت آپ میدان عرفات میں ہو تو آپ کا رکن، یہ حج کا رکن کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، الحمدللہ حج مل گیا آپ کو۔ فرماتے تھے الحج عرفہ، حج کچھ ہے ہی نہیں عرفہ کی سوا، عرفہ ہے اصل، میدان عرفہ۔ اور یہ علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں حاجیوں کی جو مغفرت ہوتی ہے تو شیطان سر پیٹتا ہے اور مٹی لے کے اپنے سر پر ڈالتا ہے اور کہتا ہے وائے ناکامی وائے ناکامی، اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی چلی جا رہی ہے، درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ میدان عرفات اور یوم عرفہ کا دن ہر اعتبار سے بہت اہم ہے، اس کی قدردانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے 9 ذی الحجہ کو، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور پھر اس کے بعد سے جب غروب آفتاب کے بعد تم میدان عرفات سے جب نکلو گے، اب تو الحمدللہ پورا پولیس کا پہرا رہتا، نکلنے بھی نہیں دیتے، وہ دھکیل کے پیچھے اندر ہی میدان عرفات میں رکھتے ہیں۔ تو جیسے ہی سورج غروب ہو گیا وہ ہٹ جاتے ہیں، راستے کھول دیتے۔ تو فرمایا جیسے ہی تم عرفات سے روانہ ہو جاؤ تو خاص طور پر اللہ کو یاد کرنا، کہاں پر؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ المشعر الحرام اگرچہ کہ پورے میدان مزدلفہ کو کہتے ہیں، لیکن میدان مزدلفہ کے بیچوں بیچ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اس کو اصلاً مشعر الحرام کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک مسجد ہے موجودہ دور میں، بہت بڑی مسجد ہے، لبدت مسجد ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اب وہاں پر مسجد مشعر الحرام ہے، اس مسجد کا نام ہی یہی ہے۔
وہاں تک اگر آپ نہیں پہنچ سک رہے ہیں تو زیادہ تگودو مت کیجئے، مشکل ہوتی ہے، بہت بھیڑ ہو جاتی ہے ادھر۔ پورا مزدلفہ کا میدان وہ مشعر حرام سمجھا جائے گا، جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر، اور جس وقت بھی آپ پہنچے وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو پہلے 3 رکعت مغرب کی ادا کرنی ہے، اور پھر 2 رکعت عشاء کے عصر، اور اس کے بعد وتر۔ یہ ہے مزدلفہ کا اہم ترین عمل کہ وہاں پر مغرب اور عشاء کی ادائیگی ہو، اور اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعاؤں کا اہتمام، اور اگر آرام کا تقاضا ہے، آرام کے لیے جگہ میسر ہے تو آپ لیٹ سکتے ہیں، سستا سکتے ہیں، لیکن فجر تک مزدلفہ کے میدان میں رہنا واجب ہے، سوائے مریض کے جو ایسا بیمار ہے کہ وہ جو ہے رات بھر وہاں نہیں رہ سکتا اور اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روانہ ہو جائے، ورنہ سب دیگر عام حاجیوں کے لیے یہ واجب ہے کہ مزدلفہ میں یہ رات گزاری۔ یہ کون سی رات ہے؟ 9 ذی الحجہ کا دن گزر چکا ہے، 10 ذی الحجہ کی رات کا آغاز ہو چکا ہے، مغرب اور عشاء چاہے رات کے 12 بجے، کوئی غلطی نہ کرے نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ سارے علماء کی وضاحت ہے کہ کوئی اگر میدان عرفات میں مغرب پڑھ لے تو اس کی مغرب ادا نہیں ہوگی، اعادہ واجب ہوگا، میدان عرفات میں نہیں پڑھنی ہے نماز، مزدلفہ پہنچ کر ہی نماز ادا کرنی ہے، لہذا وہاں مغرب اور عشاء جمع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک شرعی حکم نہیں ہے لیکن تجربہ ہے، میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ بہت دیکھنے میں آیا کہ حاجی حضرات تھوڑا کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کھانے پینے میں بہت احتیاط کریں حج کے ایام میں، ضرورت پر کھانا، ورنہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتا ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے، بڑا دیکھ کے رحم بھی آتا بیچاروں پر، وہ خوب بریانیاں بٹتی رہتی ہیں، مندی بٹتی رہتی ہے، خوب کھاتے رہتے ہیں، اس کے بعد اب سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا ہے، رات کی نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہے، صحیح پانی نہیں مل رہا، طبیعت بگڑنے لگتی ہے، اسی لیے جتنا ہو سکے، ایسے بھی نہیں کہ بھوکے بے ہوش ہو کر گر جائے، جتنا ہو سکے کم مقدار میں کھاتے رہیں۔ لہذا یہ فرمایا، دیکھو اب میدان عرفات سے نکلنے کے بعد مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں بھی اللہ کو یاد کرو، اذکروہ کما ہداکم، اور اس نے جس طرح تم کو ہدایت دی نا، یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے ہدایت کی، اس نعمت پر اور سونے پہ سہاگا اب تم کو حج کی بھی نعمت دے دی، لہذا اللہ کو خوب یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تو لوگ گمراہ تھے، اسلام سے واقف نہیں تھے، اللہ کے دین پر پردے پڑ گئے تھے، لوگوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کر دی تھی، سچائی چھپ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے آخری رسول کے ذریعے سے اب اس دین حق کو قیامت تک کے لیے ظاہر کر دیا، لہذا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب فجر کی نماز آپ نے ادا کر لی مزدلفہ میں، تو تھوڑا سا اور ٹھہرنا کہ آسمان پہ روشنی نمایاں ہو جائے، اس کے بعد پھر ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم روانہ ہو جاؤ، جہاں سے کہ لوگ روانہ ہوئے مزدلفہ سے نکل کر مینا کی طرف قافلے واپس آئیں گے۔ واستغفر اللہ، اب استغفار کا اہتمام کرو کہ اگر کوئی کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، میدان عرفات کا حق ادا نہیں کر پائے، مزدلفہ کی رات کا حق ادا نہیں کر پائے، تو اے اللہ معاف فرما دیجئے، استغفار کے ساتھ واپسی ہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ عرب کیا کرتے تھے کہ یہ میدان عرفات سے واپس آ جانے کے بعد سے اب ان کے مشاعرے ہوتے تھے، اور وہ مشاعروں میں اپنے خاندانوں کا تذکرہ، آبا اجداد کا تذکرہ، اور ان کی لمبی لمبی تعریف، میرے والد ایسے سورما تھے، جنگ کا نقشہ بدلتے تھے، میرے والد ایسے سخی داتا تھے، ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، یہی سب تقریریں ہوتی تھی۔ اور میں یہ سب نہ کرو، بلکہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب یہ مناسک ہو گئے، میدان عرفات کا قیام ہو گیا،
وقوف عرفہ کے بعد پھر مزدلفہ میں رات گزارنے کا مرحلہ گزر گیا، تو اب مینا میں خوب اللہ کو یاد کرو، ذکر کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، نمازوں کا اہتمام کرو، اور جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ تذکرہ اللہ کا کرو۔ اور یاد رکھو کہ یہ حقیقت تمہارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم آخرت کی کامیابی کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اے اللہ دنیا دے دے، دنیا دے دے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اے اللہ دنیا عطا کر دے، دنیا عطا کر دے، دنیا کی ساری چیزیں تو میٹرک میں کامیاب کر دے، تو گریجویشن کرا دے، تو نوکری، تو تجارت، سب اللہ سے مانگتے، مانگو ضروری ہے، لیکن فرمایا کہ دیکھو اگر صرف دنیا کو اپنا محور بناؤ گے، ٹارگٹ بناؤ گے، صرف دنیا تمہاری مطمع نظر رہے گی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، مفت میں آخرت اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرے گا۔ ارشاد فرما فری میں نہیں ملے گی آخرت، ہاں آخرت کے لیے تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، کہ جو پیارے لوگ ہوتے ہیں بعض لوگ وہی کہتے ہیں اے اللہ دنیا بھی بھلی کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے، آخرت بھی بھلی کر دے۔ وہ جامع ترین دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کا طواف کرتے ہوئے مستقل ہی دعا کرتے تھے۔ آپ کو ایک نئی لمبی چوڑی دعا تلاش کر کر وہ ہاتھ میں کاغذ لے کر ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہ دعا غلط سلط احرام لگا کر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ یا تو آپ وہ دعائیں کریں تو آپ کی ضروریات ہے اللہ کے دربار میں آپ ہے، اور اگر نہیں تو صرف اتنا کہتے رہیں سنت کے مطابق ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا ہے طواف کے وقت کی، طواف کے وقت کی جامع دعا ہے۔ آپ نے دنیا بھی مانگ لی، آپ نے آخرت بھی مانگ لی۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آخرت کا بھی حصہ دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب جلدی چکاتا ہے، دیر نہیں ہوتی۔ دو معنوں میں ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بہت زندگی لمبی ہے، سزا ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، نہیں، دنیا میں بھی جلدی اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے، بہت جلدی حالات بدل سکتے ہیں، ڈرتے رہو، ایک یہ معنی۔ دوسرے آخرت میں اتنے لوگ ہوں گے، میدان حشر میں اتنے لوگ ہوں گے، فگر کچھ ہم بول ہی نہیں سکتے، کروڑ لوگ، کتنا اللہ تعالیٰ کو ٹائم لگے گا، نعوذ باللہ۔ فرمایا کہ بارش برستی ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ابھی آپ کے گھر میں برس رہی ہے، پھر آپ کے پڑوس میں، پھر اس کے بعد ایک ساتھ پوری بستی پہ، فرمایا ایسے ہی بستی پورے ایک ساتھ حساب سے فارغ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ فرمایا واللہ سریع الحساب، سرعت کے ساتھ مولا حساب لے سکتا ہے، یاد رکھو اس کی قدرت ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، مینا میں اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد، نمازیں پڑھنی ہے، تلاوت کیجئے، دعائیں کیجئے، بس اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے، ادھر ادھر کے بکواس میں، لڑائی جھگڑوں میں نہ رہیں۔ کب یہ جو ہے آپ کو 10 ذی الحجہ کو مینا میں رہنا ہے، 11 ذی الحجہ کو مینا میں رہنا ہے، 12 ذی الحجہ کو۔ اب اس اسنا جیسے میں ابھی عرض کر چکا ہوں احکام حج نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن اشارتاً میں کہہ دوں اس اسنا آپ کو قربانی کرنی ہے۔ پہلے دن آخری جمرے کی رمی کرنی ہے، پھر دوسرے دن رمی کرنی ہے، تیسرے دن رمی کرنی ہے، یہ اعمال حج ہے، یہ بہت تفصیل کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی 2 ہی دن میں اجلت کر مینا سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ آ جانا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی 12 ذی الحجہ کو اگر کوئی شفٹ ہو جاتا ہے خیموں سے اپنے ہوٹل کی طرف مکہ مکرمہ آ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اجازت دیا۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور اگر کوئی ڈیلے کرتا ہے 13 ذی الحجہ تک رک جاتا ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں، وہ بھی کر سکتا ہے۔ 13 کے بعد پھر نہیں رکنا چاہیے، اس کو خود آپ کو روانہ کر دیں گے۔
فرمایا لیکن یاد رکھو اصل کیا ہے، لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انکم الیہ تحشرون، تقوی اختیار کرو، یاد رکھو تقوی ہی سب کچھ ہے، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہاں تقوی ہی کام آئے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا اور جان لو، انکم الیہ تحشرون کہ تم اسی کی جانب جمع کیے جاؤ گے، یعنی میدان حشر میں وہیں حاضری ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُ الْخِصَامِ۔ بہت سے لوگ ایسے چرب زبان ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کے سلسلے میں اپنی ایسی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کے سلسلے میں تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی باتیں دل لبھانے والی ثابت ہوتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ان کی بات تم کو بھلی لگتی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کے سلسلے میں، تجارت کیسے ہونا چاہیے، گھر کیسے بننا چاہیے، پلاننگ کیسے ہونی چاہیے، سیونگ کیسے ہونی چاہیے، مینجمنٹ کیسا ہونا چاہیے، بہت اچھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں۔ اور وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور بار بار قسم بھی کھائے گا، بخدا سچ کہہ رہا ہو، اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہو، اور وہ الد الخصام، حالانکہ وہ بڑا جھگڑالو اور زبان دراز ہوتا ہے۔ اس کا اصلاً مطلوب جو ہوتا ہے وہ مجلس میں اپنے آپ کو نمایاں کرے، اور اس کا عالم یہ ہوتا ہے لیکچر تو بڑا پیارا دیتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى جب جاتا ہے لوٹ کے، سعى فی الارض لیفسد فیہا زمین پہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، برائیوں کو پھیلاتا ہے، اپنے گھر والوں کی تربیت نہیں کرتا، اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ کھیتی بھی برباد کر دیتا ہے، انسانی نسل بھی برباد کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللہ تعالیٰ بگاڑ کو، فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو احتیاط کرو، دنیا کے سلسلے میں چرب زبانی سے یہ نہ سمجھ لو بڑا دینداری کا مقام مل گیا، اللہ کے پاس بہت اونچا مقام حاصل ہو گیا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقت سے واقف ہے۔ بالخصوص مکہ مکرمہ کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے، سرداران قریش 30 مارخہ بنے ہوئے تھے، اپنی فضیلتوں پہ تقریر کرتے تھے اور یہ جھاڑتے تھے وہ جھاڑتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ جب اس سے کہا جاتا اللہ کا تقوی اختیار کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ تو اس کو جاہلی حمیت لے لوٹتی، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ گناہوں والی عزت اس پر چھا جاتی، فَحَسْبُهُ جہنم اس کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور بعض لوگ کیسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی کے لیے داؤ پر لگا دیا ہے، اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیا ہے۔ شرع یشری اس کا ترجمہ خرید فروخت سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی میں نے یہ وضاحت کر دی تھی کہ یہ جو ورب ہے، یہ جو استعمال ہے، دیکھیے یہ خریدنے کے لیے اس لیے ہے کہ جب ہم خریدتے ہیں تو جو چیز خرید رہے ہیں وہ میرے کام کی ہے، اور جو ہم بطور قیمت دے رہے ہیں وہ میرے کام کی نہیں ہے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، نوٹ تو کھا نہیں سکتا ہوں میں، مجھے تو کھانا چاہیے، تو نوٹ میرے لیے اب بیکار ہے۔ 100 کی نوٹ ہو یا 1000 کی نوٹ ہو، 1000 کی شاید آج کل نہیں ہے، 500 کی نوٹ ہو، یہ سب بیکار ہے۔ تو اب میں یہ نوٹ دے دوں گا اور جو میرے لیے ضروری چیزیں وہ لے لوں گا، تو مبادلہ ہے کہ نہیں اس میں؟ اسی لیے شرع یشری مبادلے کے معنوں میں عربی میں استعمال میں آتا ہے۔ یہ مبادلہ کیا ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک مبادلہ کر رکھا ہے، کیا؟ اللہ میں اپنی جان تجھ کو دے دوں گا، جنت تو مجھے دے دے۔ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اسی مفہوم کی وضاحت کرنے والی وہ آیت ہے، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہوا ہے، داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ خاص طور پر یہ آیت تلاوت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جو ہجرت کر کے آئے تو بہت خستہ حال تھے۔ حضرت صہیب رومی
وہ اصلاً نینوا کے رہنے والے تھے، عراق کے، لیکن روم کے لوگوں نے ان کو لوٹ لیا تھا بچپن میں اور روم لے کر چلے گئے تھے اور رومیوں کے درمیان رہے، رومی زبان بولتے تھے۔ ذرا بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے تو ان کو ایک رومی تجارت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے بازار لایا۔ اس بازار میں عبداللہ ابن جدعان نامی ایک مکی صاحب تھے اور انہوں نے خرید لیا اسلام سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خرید کر مکہ مکرمہ لے آئے۔ تو یہ حضرت صہیب رومی کہلائے تھے، بہت سنجیدہ، بہت محنتی، کام سے کام رکھنے والے۔ تو عبداللہ بن جدعان نے ایک عرصے کے بعد ان کو آزاد کر دیا، تم بڑے بھلے آدمی ہو، تم آزاد ہو، آج سے میرے غلام نہیں۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ایک چھوٹی سی دکان کرتے تھے جس میں وہ بہترین ہتھیار بناتے تھے، لوہاری کا کام، بہت یہ ٹیکنیک آپ کے پاس بڑی مہارت کے ساتھ تھی، بہت پرفیکٹ تھے۔ اور وہ تجارت تو زمانے میں بہت اہم تھی، تلواروں کو تیز کرنا، ہتھیار بنانا، تیر بنانا، نیزے بنانا۔ تو اچھا خاصا آپ کا ایک سرمایہ ہو گیا تھا اور ارادہ تھا کہ میں اپنی زندگی سیٹ کر لوں گا، کچھ پیسے ہو گئے، گھر لوں گا، شادی کروں گا، جیسے ایک نوجوان کی خواہش ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اسلام قبول کرنا تھا کہ بیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے بہت مارا گیا، پیٹا گیا، جب تک کہ بے ہوش نہ ہو جاتے لوگ چھوڑتے نہیں تھے، اتنا مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور حضرت صہیب سے کہا تم بھی ہجرت کر لینا، آ جانا۔ حضرت صہیب نے اجازت چاہیے، 1-2 دن کی اجازت دیجیے، ذرا اپنے پیسے ویسے سب میں سمٹ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے کہ دیکھا کہ حضرت صہیب آ رہے ہیں تو بہت تیزی سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صہیب تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی۔ رو پڑے حضرت صہیب اور پوچھا اللہ کے رسول آپ کو اطلاع مل گئی، کیا واقعہ ہوا؟ کہا مجھے جبرائیل امین نے اطلاع دے دی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب ہجرت کے لیے حضرت صہیب روانہ ہونے لگے تو ان کو پکڑ لیا مکے کے لوگوں نے، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو حضرت صہیب نے کہا کہ دیکھو، لنچنگ کا اچھا نسخہ بتایا حضرت صہیب نے۔ حضرت صہیب نے کہا دیکھو میرے پاس تیریں ہیں اچھی خاصی مقدار میں، آخری تیر تک میں ڈیفنس کروں گا، کتنے مریں گے تم میں سے میں نہیں جانتا، آخری تیر تک ڈیفنس کروں گا، میں وڈرا ہونے والا نہیں، سرنڈر، سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کر تم سے زندگی کی بھیک مانگو نہیں، میں آخری تیر کو، اور نشانہ میرا بڑا اچھا ہے یہ بھی سن لو فرمایا، لہذا میں آخری لمحے تک اپنا بچاؤ تو کروں گا، اس کے بعد جو اللہ کو منظور ہے۔ تو مکے کے لوگ گھبرا گئے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم تم کو چھوڑ دیں گے مگر ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ جو تم نے مکے میں کمایا ہے آمدنی، وہ آمدنی مکے کی وہ باہر لے کر چلے جاؤ، اس سے تو تم کو وڈرا ہونا پڑے گا، وہ تو چھوڑ دینا ہوگا۔ تو حضرت صہیب نے جو کچھ تھوڑے بہت پیسے تھے نکال کے پھینکے، کہا یہ نہیں ہے، مکے میں بہت ہے، کہاں رکھے ہوئے ہیں بتاؤ؟ تو کہا جاؤ لے لو، فلاں جگہ رکھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، مجھے نہیں چاہیے پیسے، تم جاؤ لے لو۔ جب ان کو پتا چل گیا ہے حضرت صہیب نے مقام بتا دیا، بھاگے پیسوں کی طرف، لالچی تو تھے ہی، لہذا وہ لوگ بھاگے اور حضرت صہیب بچ گئے اور خالی ہاتھ ہجرت کر کر مدینہ منورہ پہنچے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صہیب تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا سودا کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، سب کچھ انہوں نے لٹا دیا اللہ کے لیے۔ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت فرماتا ہے۔ اور یہ جو حضرت صہیب رومی کا اسوہ تھا کہ پوری زندگی انہوں نے جو کمایا تھا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوڑ دیا، یہ فرمایا دیکھو یہ ہے اصل دین۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام پورا پورا اختیار کرو۔ 20% مسلمان 80% نہیں، 50% مسلمان 50% نہیں، یہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ فرمایا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کا مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو تم نے اعمال کسی اور کے لیے کہ ان سے جا کے اجر لو، مجھ سے کیوں اجر لیتے ہو؟
حکومت کے لیے کیے، سوسائٹی کے لیے، کمیٹی کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، ان سے جا کے اجر لو۔ دین تو بس اللہ کا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دین کے حصے پکڑے ہم نہیں کر سکتے، آدھا دین ہم استعمال کریں گے، اختیار کریں گے، آدھا دین اختیار نہیں کریں گے۔ پیدا ہونے پر تو اذان دی جائے گی، مرنے پہ نماز جنازہ ادا ہوگی، لیکن بیچ میں نافرمانیاں ہی نافرمانیاں۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ آیت گزر چکی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے یہ حرکت کرے گا، کچھ دین پر عمل کر رہا ہے، کچھ دین کو نظر انداز کر رہا ہے، فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور آخرت میں ناکامی۔ دنیا کی زندگی میں ذلت اور آخرت میں ناکامی، خزي فی الحیات الدنیا۔ یہ حقیقت اگر مسلمان سمجھ لے تو یہ دنیا کی زندگی کی ذلت ختم ہو جائے گی۔ پورے دین پر عمل ہونا ہے، عبادتیں بھی ہیں، معاملات بھی ہے، اخلاق بھی ہے، ہر چیز ہماری اسلام کے مطابق ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کسی بھی سواری میں آپ اس وقت تک سفر نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پورے کا پوری باڈی کو داخل کر دیں۔ آگے نہیں بول سکتے پلین میں میرا پورا جسم لے جاؤ، پیروں کو ایئرپورٹ پہ چھوڑ دو، نہیں۔ آپ کو جب ایک مکان سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے شفٹ ہونا ہے تو سواری میں آپ کو پورا سوار ہونا پڑے گا، کشتی میں، کار میں، بس میں، ٹرین میں، فلائٹ میں۔ تو ایسے ہی اگر آپ کو اس دنیا سے آخرت منتقل ہونا ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں بول سکتے آپ کہ ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے سواری میں سفر کرتے ہیں تو ہم ادنا سا سامان بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، سب ساتھ چلے، ہر چیز میرے ساتھ رہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا اس دنیا کا سفر آخرت، وہ ہم اپنے تشخص کو چھوڑ کر، اپنے اوقات کو چھوڑ کر، اپنی خوشیوں کو چھوڑ کر، صرف جمعہ نماز پڑھ کر طے کر لیں گے؟ پورا اسلام اختیار کرنا ہوگا۔ فرمایا یاد رکھو یہ تم کو شیطان روکے گا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم پورے اسلام پہ عمل کرو۔ اس نے عیسائیوں کو تباہ کر دیا اور کہا چرچ کا حصہ چرچ کو دو، کنگڈم کا حصہ کنگڈم کو دو، قیصر کا حصہ قیصر کو دو، کسرا کا حصہ کسرا کو دو، یہ پٹی پڑھائی۔ ایسے ہی مسلمانوں سے بھی کہے گا کہ دنیا کا حصہ دنیا کو دو، آخرت کا حصہ آخرت کو دو۔ مسلمان کی دنیا کچھ نہیں ہوتی، وہی ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ دنیا میں ہم وہی بسر کرتے ہیں، نکاح بھی ہم ویسے ہی کرتے، اور ہم معاشرتی زندگی بھی ویسے ہی بسر کرتے ہیں، ہم معاشی زندگی بھی ویسے ہی بسر کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ سب کچھ ہمارے لیے آخرت ہے، یہ ہے اسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی دلیلیں بھی آ جانے کے بعد اگر تم ٹھوکر کھاتے ہو تو یہ نہ سمجھو اللہ تعالیٰ چھوڑ دینے والا ہے۔ عزیز، وہ قادر ہے پکڑ کرنے پر، غلبے والا ہے۔ عزیزن کا ترجمہ کیجئے غلبے والا، کنٹرول والا ہے۔ ہاں، اس کی حکمت یہ ہے کہ مہلت دی جاتی ہے، بار بار توبہ کے لیے وہ مہلت دیتا ہے، بار بار سمجھ جانے کے لیے وہ موقع دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ اس کی حکمت کی وجہ سے غلط فہمی میں نہ پڑو کہ سزا دینے میں قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ، نہیں، قادر ہے، بہت غلبے والا ہے۔ جب گرفت کرتا ہے نا تو ایسی گرفت کرتا ہے کہ پھر انسان بچ کے بھاگ نہیں سکتا۔ لوگ عالم یہ خاص طور پر اس صورت میں چونکہ بنی اسرائیل کا بڑا ذکر ہے تو وہ یہودیوں کا ایک تصور ہے، آج بھی ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، نعوذ باللہ، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ بادلوں کی سواری کر کر آئے گا۔ جو ان کا عقیدہ ہے بگڑا ہوا، انہی کے لب العزم میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بدلیوں میں اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے اور فرشتے بھی ساتھ آ جائیں اور فیصلہ کر دے؟ اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ میدان حشر میں بادلوں کی سواری کر کر اللہ تعالیٰ آتا ہے تو اس کی تو کم سے کم تیاری کرو۔ یہ ہے لب العہدہ،
کم سے کم اسی کی لاج رکھ لو جو تمہارا عقیدہ ہے، اس کی بھی تو لاج نہیں رکھتے. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور آ کر وہ فیصلہ کر دے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹیں گے. سب فیصلے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں فیصل فرما دے گا اور ججمنٹ فرما دے گا. یہ بنی اسرائیل سے پوچھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی تھی انہوں نے نعمتوں کی کیا قدردانی کی. چونکہ میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کا بڑا ذکر رہا، اسی لیے بنی اسرائیل سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، اور اس سوال کی سلوٹوں میں اس امت سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. انشاءاللہ وہ آیتیں آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.